چوتھے خلیفہ ہیں، بڑی عظمت و شانوں کے مالک ہیں۔ صحابہ کرام کی گنتی کی جائے نامور صحابی رسول ہیں، اہل بیت اطہار کی گنتی کی جائے ان میں ایک مرتبہ اور مقام مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کے اندر جو اہل بیت ہیں کثیر مفسرین کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور پھر جن کو نبی کریم علیہ السلام نے خود اس میں شامل فرمایا، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت علی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب اس میں شامل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ان نفوس قدسیہ کی شانیں بیان کر رہا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کی ساری زندگی رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق گزری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے، جن کا ابتدائی تعارف یہ ہے جب آنکھ کھولی ہے چہرہ بددعا کا ہے۔ آنکھ کھولتے ہی علی نے جس چہرے کو دیکھا وہ چہرہ وہ ہے جس کو قرآن والضحیٰ سے یاد کرتا ہے۔ کفالت میں رہے حضور کی۔ اب غور فرمائیں، جیسا استاد ہوتا ہے اگر شاگرد لینے والا ہو تو استاد شاگرد کو بھی ویسا ہی بنا دیتا ہے۔ جیسا پیر ہو مرید میں صلاحیت لینے کی ہو تو مرید بڑا رتبہ پا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، نقشبندیوں کے سلسلہ میں آپ کا ایک عظیم نام ہے۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ ان کا ایک نان بھائی تھا روٹیاں پکانے والا، اس نے بڑی خدمت کی آپ نے۔ ایک وقت آیا کہ آپ نے فرمایا بھائی مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ فرمایا کو غور سے مانگ لے، میں تو بنا دیاں گا مگر تیرے کو برداشت نہیں ہو سکتا۔ کہا مجھے حضور منظور ہے، جو کچھ ہوگا میں سنبھال لوں گا، جیسا ہوا دیکھا جائے گا، آپ مجھے بس اپنے رنگ میں رنگ دیں۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا سینے سے، اندر سے باہر تشریف لائے، پہچاننے والا کوئی نہیں تھا کہ خواجہ باقی باللہ اصل کون ہے اور مرید کون ہے۔ یہ نوازا ہے پیر نے، نہ نبی ہے نہ جناب صحابی ہے، صحابہ کا غلام خواجہ باقی باللہ اگر ایک مرتبہ سینے سے لگائے تو مرید کو اپنے جیسا بنا دیتا ہے۔ تو مجھے بتائیے جس نے آنکھ کھولی ہی مصطفیٰ کی گود میں ہو، اللہ نے اس علی کو کتنا نوازا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ شان، پھر ساتھ یہ شان ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی زہرا پاک سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے، اور چھوٹی صاحبزادیوں سے والدین کو پیار بھی ذرا عجیب طرح کا ہوتا ہے۔ حضور سیدہ زہرا پاک سے بڑی محبت کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ رشتے کا معاملہ تھا، آقا فرماتے ہیں جب تک مجھے رب نے حکم نہیں دیا تب تک میں نے سیدہ خاتون جنت کا رشتہ مولا مرتضیٰ سے کیا ہی نہیں۔ یہ رب کا حکم ہے، وہ رشتہ طے ہوا۔ نبی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ مواخات کے موقع پہ جس وقت صحابہ کو آقا علیہ السلام نے بھائی بھائی بنا دیا،
کوئی کسی کا بھائی، کوئی کسی کا بھائی، کوئی کسی کا بھائی۔ مولا مرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو آئے، یا رسول اللہ سب کو بھائی بھائی بنا دیا، علی رہ چکا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ۔ باقی سب کو صحابہ کے ساتھ نصیب ہوئے، غم وہ بھی نہیں تھے، مگر فرمایا تو پریشان کیوں ہوتا ہے، تو نبی کا بھائی ہے، یہاں بھی وہاں بھی۔ سبحان اللہ۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو پریشان نہ ہو، تجھے میں نے اپنا بھائی بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا مرتضیٰ کی شان یہ ہے، خیبر کا موقع ہے، آقا علیہ السلام رات کو اعلان فرماتے ہیں، فرمایا جھنڈا صبح اس سے دوں گا یحبہ اللہ ورسولہ، جس کے ساتھ اللہ اور رسول پیار کرتے ہیں، وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح ہی صحابہ ساری رات اس حالت میں بیدار رہے کہ صبح جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا، یہ تمغہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ، صحابہ کا جوش اور جذبہ، ہر ایک کی سخاوت جان دینے کے اعتبار سے، ہر ایک کا جذبہ جان دینے کے اعتبار سے، مرحبا صد مرحبا، ہر ایک اس جذبے سے سرشار ہے کہ صبح ہو جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے، وہ تمغہ جو اللہ رسول کی محبت والا حضور دے رہے ہیں وہ میرے نام آ جائے، سبحان اللہ۔ وہ قرہ میرے نام نکل آئے۔ صبح ہوتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود نہیں ہیں، آشوب چشم کا مرض ہو چکا ہے، آنکھیں کھلتی نہیں، آنکھیں بھی خراب ہو چکی ہیں ظاہری طور پہ۔ آقا علیہ السلام صبح ہوتے ہی میرے آقا فرمانے ہیں صحابہ جمع ہوئے، فرمایا این علی بن ابی طالب، سبحان اللہ۔ صحابہ علی کہاں ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے باقی صحابہ پاس موجود ہیں مگر بلایا علی کو، اس کا مطلب یہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام ہستی نہیں، یہ وہ ہستی ہے جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ این علی بن ابی طالب، فرمایا علی کہاں ہیں؟ علی آ گئے، فرمایا علی کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ آنکھیں خراب تھیں، لعاب دہن لگایا آنکھوں پہ۔ مولا علی فرماتے ہیں آنکھوں پہ لعاب دہن کا لگنا تھا، ایسے ٹھیک ہوا جیسے مرض تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ دربار ہے جہاں صحابہ کی بگڑی بنتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں تو ختم ہو جاتی ہیں اس دربار کے اندر آ کر۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھی ٹھیک فرمائی، ہاتھ پہ جھنڈا بھی عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ غیر کی خبر عطا فرمائی، فرمایا اس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر کو عطا فرمائے گا۔ خیبر اللہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ فتح فرمایا، یہ سعادت مولا مشکل کشا کے ہاتھ میں آئی۔ علی اس شان کے مالک ہیں، آقا علیہ السلام فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تعارف دیکھیے گا، ذرا غور فرمائیے گا، میں علم کا شہر ہوں، میں مال کا شہر نہیں ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ حضور علی کا خود تعارف دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جس کو علم دین سے محبت ہوگی علی والا فقط وہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بچہ بنات پڑھ رہا تھا، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ آئیے مولا علی کی آپ شان دیکھیے، مولا علی کا تعارف دیکھیے۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر میرا اونٹ گم ہو جائے، اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں وہ قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا عالم ہے امت کا، کتنا بڑا عالم ہے، کمال نہیں ہے جناب رسی گم ہو گئی اونٹ کی، اس کا قرآن میں کیا کام ہے؟ لیکن مولا علی فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں وہ بھی قرآن سے تلاش کرتا ہوں، اللہ مجھے یہاں سے بھی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کا تعارف کیا ہے؟ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، ایک رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں، دوسری میں جانے سے پہلے اللہ کا قرآن مکمل فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
یہ علی کا تعارف کیا ہے؟ القرآن مع العلی والعلی مع القرآن. فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، حتی یرد علی الحوض. فرمایا دونوں جمع رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ قرآن بھی آئے گا اور ساتھ مولا مرتضیٰ بھی آئے گا. سبحان اللہ. یہاں تھوڑی سی رک کے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. علی کا تعارف ہے قرآن. آپ کے ذوق کو مزید بڑھانا چاہتا ہوں. علی کا تعارف قرآن ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کی تفسیریں لکھنا شروع کر دوں تو 70 اونٹ بھر جائیں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہوئے. امت مصطفیٰ کا اتنا بڑا عالم، ان کی شان ہے. علی کو مقام ملا دروازہ مصطفیٰ سے. قرآن تعارف ٹھہرا مولا مرتضیٰ کا. بڑی سعادت کی بات ہے، مگر غور کیجئے گا، روک کے میری بات کو سمجھیے گا. علی کا تعارف قرآن، قرآن کا تعارف علی ہے. قرآن کو پہچاننا ہو تو علی کے دروازے پہ چلے جاؤ، قرآن سمجھ آ جائے گا. علی کو پہچاننا ہو تو قرآن پڑھیے، تمہیں علی سمجھ آئے گا. میں نے کہا علی وہ ہے جس کا تعارف قرآن ہے. میرے نبی کا یار ابو بکر وہ ہے جس کا تعارف قرآن نہیں صاحب قرآن ہے. علی کی شان ورا اور بڑا ہے. علی پاؤں رکھیں، میرا منہ اس قابل نہیں کہ ان کے پاؤں کی مٹی پر بھی میرا چہرہ آئے. وہ گرد اس سے زیادہ ہے. مگر غور فرمائیے، علی کا تعارف قرآن ہے مگر ابو بکر کا تعارف صاحب قرآن ہے. ہجرت کی رات جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ابو بکر کے کندھوں پہ سوار تھے، آقا علیہ السلام سوار ہو کے جا رہے تھے. جب وہاں سے خاص سے باہر تشریف لائے، مدینہ والے دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام کے دیوانوں، وہی بات جو خواجہ باقی بلّہ کی تھی وہی یہاں ابو بکر صدیق کی بن چکی تھی. آقا علیہ السلام نے غار کے اندر رہ کر نوازا صدیق اکبر کو. وہاں سے باہر نکلے، مدینہ پہنچے، مدینے والے اور صدیق اکبر کے نام آتے ہیں. ابو بکر صدیق نے دیکھا لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے. چادر کو اٹھایا، نبی پہ کر دیا، بتایا آقا وہ ہے، غلام یہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. لٹایا جس نے اپنا گھر، لٹایا جس نے اپنا گھر. لگے گا نعرہ فرش پر، چرچ جس کے عرش پر. مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ حیدری. اس کے ساتھ چھوٹی سی بات ایک اور آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں، آپ کی محبت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے. اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. قرآن تعارف ہے علی کا. قرآن ایسا پڑھا ہے کہ جس کی یاد کربلا کے میدان میں کربلا کا قاری بھی آگ تازہ کر رہا ہے. سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، سر نیزے پہ ہے، مگر پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے. غالب کوفیاں تے لشکر حسین دا اے سامنا یزیدیاں نو 72 حسین دا. منگدا کیویں یزیدیاں تو پانی سخی حسین، بڑھدا ہے دو جگ نو پانی سمندر حسین دا. ہویا عقیدہ ثابت کہ مردے نہیں ولی، قرآن پڑھدا ہو سی جد سر حسین دا. علی نے تو قرآن پڑھا کمال کر دیا، ان کا تو تعارف ہی قرآن ٹھہرا. مزے کی بات یہ ہے ان کی اولاد میں قرآن اتنا اترا ہے
دھڑ الگ ہے، سر الگ ہے، سر نیزے کی نوک پہ ہے، مگر پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ نہیں فرق پیدا ہوا۔ میں نے کہا اتنی قرآن سے محبت کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ قرآن سے محبت علی نے کی ہے، علی نے محبت قرآن سے کر کے بتائی ہے۔ سر نیزے پہ چڑھتا ہے تو چڑھ جائے، مگر قرآن کی تلاوت نہیں رکنی چاہیے۔ یہ حضرت علی کے صاحبزادے کا مقام ہے۔ تو میں نے کہا قرآن نے عظمت حسین بڑھائی ہے، حسین نے قرآن سے یاری لگائی ہے۔ آج قرآن کیا پڑھا جاتا ہے وہاں حسین کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ اس نے قرآن سے وفا کی ہے نا، قرآن اس سے یوں وفا کرتا ہے۔ اگلی بات سنیے، ایک شاعر کہنے لگے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لشکر میں مل کر جنگ کی، وہ جنتی ہو گیا، جس کو لوگ حر بن یزید کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں جی؟ کہا اس لیے کہ حر نے لشکر حسینی کو قبول کر لیا تھا۔ آپ کی توجہ ہے؟ حر نے لشکر حسینی کو قبول کر لیا تھا، اپنی پچھلی تمام ماضی کی یادیں چھوڑی، مستقبل مانگا حسین سے، حسین کرم کر دیجئے۔ یہ کرنا ہی وہ ہے جو دشمنوں پہ کرم کرنے والا ہے، جو سجن بن کے آتا ہے اس کو تو نوازتے ہی بہت زیادہ ہیں۔ کہا کرم کیجئے۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ مل کر جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آ جاؤ، معافی ہو جائے گی۔ فرمایا انت حر، تو آزاد ہے، دنیا میں آخرت میں تجھے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا حر کو جنت کیوں ملی؟ کہا حسین کے لشکر میں آیا، حسین نے نوازا، حسین نے جنتی بنا دیا، بلکہ جنتیوں میں اعلیٰ مقام دے دیا۔ میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے کسی اور نظریے پہ تھا، تھوڑی دیر بعد آیا تھا کچھ اور، حسین نے دیکھا، نظر ڈالی، جنتی بنا کے رکھ دیا۔ کہا کیوں ہے؟ کہنے لگا اس لیے کہ اس کو صحبت حسین کی میسر آئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ جنتی بن چکا ہے۔ میں نے کہا رکیے ذرا، رک کے میری بات کا جواب دیجئے۔ تھوڑی دیر پہلے کچھ اور ہے، تھوڑی دیر بعد مصطفیٰ کے نواسے کی بارگاہ میں آتا ہے، جنتی بن جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے اس ابو بکر و عمر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ان کو آپ بھی مصطفیٰ نے سینے سے لگا رکھا۔ تو قابل نہیں کرنا، یہ حسین ہے، وہ نانا حسین ہے، یہ حسین ہے۔ حسین پر شان مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، مصطفیٰ کو شان حسین کی وجہ سے نہیں ملی۔ آج ہم حسین اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کے نواسے ہیں۔ میں نے کہا اگر مصطفیٰ کے نواسے کے پاس ہونے والے کو اللہ جنت عطا فرما سکتا ہے، بتائیے جن کو نانے نے سینے سے لگا رکھا ہے ان کی شان کتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ آگے چلیے، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے مالک ہیں۔ تعارف قرآن ہے، کچھ پیغام بھی دینا ہے۔ تعارف قرآن ہے مولا علی کا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، جس طرح پہلے میں نے آپ کو عرض کیا، مولا علی فرماتے ہیں میں اگر سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں 70 اونٹ بھر جائیں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ تفسیر سے بھر جائیں۔ علی کا چاہنے والا رات کو سونے سے پہلے ذرا اپنے بستر پہ جا کے سوچے سورۃ فاتحہ پڑھنی آتی ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھنی آتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ علی والے ایسے ہوتے ہیں، علی سے محبت کی ہے تو علی نے قرآن سے محبت کی ہے۔ اس قرآن کو بھی تو سمجھو، علی نے قرآن پڑھ کے بتایا ہے، قرآن کی تلاوت جو کی جاتی ہے۔
مولا مرتضیٰ سے ایک شخص نے کہا الصواعق المحرقہ کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا مولا مرتضیٰ کے پاس، کہتے ہیں حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے میں بڑا پیار کرتا ہوں، میں آپ کا دوست ہوں۔ فرمایا میں کچھ علامتیں بیان کر دیتا ہوں، اگر وہ علامتیں تیرے اندر پائی جائیں تو پھر تو میرا تو دوست واقعتاً ہی ہے، اگر معاملہ کچھ اور ہے تو پھر ذرا غور کر تیری محبت کیسی ہے۔ کہا جی وہ کیا ہے؟ فرمایا علی کا چاہنے والا قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا خوش اخلاق ہوتا ہے، منہ پھٹ نہیں ہوتا، جڑا ہاتھی آ گیا بس ماں بہن کر دیتی۔ علی کا چاہنے والا ایسا نہیں ہوتا۔ علی کا چاہنے والا جب رات پڑتی ہے نا تو اس کی رات اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرتی، علی کا چاہنے والا راتوں کو بھی جاگ کے رب کو راضی کرتا ہے۔ فرمایا علی کا چاہنے والا عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، سانو کو جھوٹی سفارش آ جاوے تو پوری برادری پیچھے آ جاندی ہے، اب ایک ہی بندہ تیرا اپنا ہے، ذرا غور کریں۔ علی کا چاہنے والا ایسا ہی ہوا کرتا ہے نا، جتنے برادری آ جاوے اتنے قرآن بھی سائڈ دے ہو گیا، حدیث بھی سائڈ دے ہو گئی، شریعت مصطفیٰ بھی ٹھیک ہے، شریعت اپنی جگہ تے صحیح ہے تو صحیح گل کر دیں، لیکن ویکھے نا ہن یار تیرا برادری دا بندہ ہے، یہ بھی تو خیال کرنا ہے نا، ان بھی تو حساب رکھو تسی۔ تو بھائی علی کا چاہنے والا عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، علی کا چاہنے والا اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، بچوں کو قرآن سکھاتا ہے۔ مولا علی نے بٹھایا، نہج البلاغہ کے الفاظ عرض کر رہا ہوں، مولا علی نے بٹھایا حسن و حسین دونوں شہزادوں کو، بہت سی نصیحتیں کی، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا میرے بیٹو جب بھی عمل کرنا ہے تو عمل لوگوں کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، آج ہمارا یہ وتیرہ ہے، لوگ کی آکھن گے، لوگاں کو گل کرنی جو مر گئے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو دوجی گل کرنے انہوں نے ساڑھے کو ٹائم ہی کوئی نہیں، تیجی گل ہی کوئی نہیں، لوگوں نے اے تنوا کرنا، لوگوں کے پیچھے ہم نے اپنی آخرت داؤ پہ لگا دی، دنیا داؤ پہ لگی تھی، ہم نے اپنی آخرت کو بھی داؤ پہ لگا دیا صرف دنیا کی خاطر۔ تو فرمایا میرے بیٹو جب بھی عمل کرنا ہے تو عمل آخرت کے لیے کرنا ہے۔ فرمایا تمہاری بڑھوتری کس میں ہونی چاہیے؟ اچھے اعمال میں، کوئی اچھے عمل میں تم سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اچھی عمل میں کوئی تم سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ فرمایا مال کے پیچھے نہ دوڑنا، اس لیے کہ مال کی حفاظت تم کرتے ہو، مال کی حفاظت تم کرتے ہو، اگر دوڑنا ہے تو علم کے پیچھے دوڑنا ہے، اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت خود کرتا ہے، علم کی حفاظت تمہیں نہیں کرنی پڑتی، علم تمہاری خود حفاظت کرتا ہے، مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا مال دار جب تک دنیا میں ہے لوگ اس کو سنتے ہیں، لوگ اس کو مانتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، جب چلا جاتا ہے مال کے ساتھ مالدار کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن مولا مشکل کشا فرماتے ہیں یاد رکھو جو علم سیکھنے والا ہوتا ہے، علم سیکھنے والا دنیا سے چلا بھی جاتا ہے اس کا پھر بھی نام باقی رہتا ہے۔ مال قبر تک جاتا ہے، علم قبر کے اندر بھی جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، فرمایا جو بندہ اللہ کے رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے نکلا، فرمایا جب تک واپس نہیں آ جاتا اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ اور جو بندہ جو طالب علم، حضور کا فرمان ہے، جو طالب علم کرتے ہوئے اسی راستے کے اندر فوت ہو جاتا ہے، میرا آقا فرماتے ہیں وہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے، یہ علم کا رتبہ ہے۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ آنا مدینۃ العلم وعلم بابھا۔ علی مال والے نہیں ہیں، علی شکر اس بات پہ کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مال والا نہیں بنایا، تو نے مجھے علم والا بنایا ہے۔ مال قارون، فرعون، حامان ان کی وراثت ہے، علم میرے مصطفیٰ مدینے والے کی وراثت ہے۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بات بالکل میں ختم کر رہا ہوں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے
گناہ کی وجہ سے نحوست آتی ہے اور اس نحوست کی وجہ سے انسان کے رزق میں تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں غور کریں، ہمارے گھروں میں پریشانیاں کیوں، معاملات کیوں ہیں؟ ہماری اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا 5 باتیں آپ نے بتائیں، میں 5 باتیں ایسی ہیں اگر تم اونٹوں پہ سوار ہو جاؤ اور پوری دنیا کو پھرنا شروع کر دو تو تمہیں ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ملے گی جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں، ان میں سے ایک بات فرمایا اپنے گناہوں کی وجہ سے رب سے ڈرتے رہنا، اپنے گناہوں کی وجہ سے رب سے ڈرتے رہنا، اور فرمایا ایمان کے اندر تمہارے صبر کی حیثیت وہی ہے جو تمہارے جسم میں تمہارے سر کی ہے۔ جیسے سر کے بغیر پچھلا یہ دھڑ جو ہے وہ کسی کام کا، کسی ویلیو کا نہیں ہوتا، ایسے ہی اگر تمہارے ایمان سے صبر نکال لیا جائے تو پیچھے بالکل پنجرا خالی ہے، کچھ بھی نہیں پیچھے بچے گا۔ میں مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ صبر کیا ہے؟ صبر گناہوں سے صبر کرنا، نیکیوں پر صبر کرنا۔ سردیوں کی راتیں ہیں، جاگنا بڑا مشکل ہوتا ہے فجر کے لیے، لیکن اب شیطان کہتا ہے اٹھاؤ، شیطان کہتا ہے نہیں اٹھ کے نہیں جانا، خواہشات کہتی ہیں نہیں اٹھنا، لیکن اب آپ کے رب کا بلاوا آ چکا ہے، آپ نے ادھر سے صبر کرنا ہے، وہ وضو کر کے ثواب کمانا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جس تکلیف کے بعد اللہ جنت عطا فرما دے وہ تکلیف نہیں ہے، جس تکلیف کے بعد اللہ جنت دے، جس تکلیف کا بدلہ جنت ہو، فرمایا وہ تکلیف کا ایک ہی ہے، وہ تکلیف تو ہے ہی نہیں، اور فرمایا جس راحت کے بعد دوزخ ملے وہ راحت نہیں ہے، وہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ جہنم کا پل ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس طرف لائیے، ہم صحابہ کے، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو جو انہوں نے پیغام دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیجیے، نماز پڑھیے، اپنی نماز کو درست کیجیے۔ بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ نماز کو درست کرتا ہے نماز اسے درست کر دیتی ہے۔ ہم ہر کام سیکھ کر کرتے ہیں، نماز ہم سیکھ کر نہیں پڑھتے، قرآن سیکھ کر نہیں پڑھتے، جیسا آیا بس ٹھیک ہے، رب نیکاں ویکھن والا ہے، رب سارا کچھ ویکھن والا ہے، یہ سانو پتہ نہیں روٹی کمان لگے کیوں نظر نہیں ہوتا، جدو اس دکان تے جا کے بہ جاوی ہے بھئی رب تے مڑ دین والا جو ہویا، رب تے غفور الرحیم ہویا، رب رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، دین والا بھی ہے، گھر کو چپ کر کے کیوں دکان تے جا کے بہندے ہو؟ ادو آندے ساڈے کو دکان تو ٹائم ہی نہیں ملتا، اپنے کھانے کے لیے سارا ہم وہ کر لیتے ہیں، لیکن جب بات دین کی آتی ہے شیطان آڑے آ جاتا ہے، کہتا ہے وہ بولنے دے کلن چھڑ پر انہوں سیٹ تے کر، ایڈا بھی دین سخت نہیں ہے۔ اے سوچ پیدا کرنے واسطے انگریز نے بڑا زور لایا جی، یاد رکھیا جائے، انہیں سارا کچھ ملیا مل کر کے نہ ہو سکیا، اور میں اگر کہوں نا کہ اسلام برا ہے تو انہیں کو نہیں ملنا، میں کیا مولوی برا ہے، جس گڈی دے اوتے بیٹھا ہے ڈرائیور سن چنگا نہ لگے اساں اس گڈی تے سواری کرنی، تو بھائی جس بس چ امام ہی سن چنگا نہیں لگتا تو اسی طرح کی لین لینا۔ مولوی انج دے ہوندے نے، مولوی انج دے ہوندے نے، انج کردیاں ساڈی نسل نو مولویوں تو کیتا دور، تے آکھیا لو پتر اے تواڈے ہاتھ وچ موبائل ہے، یوٹیوب ہے، پتر دیکھو دین دے وچ سکھایا جا رہا ہے۔ ہن پتر جڑا ہے وہ جدو یوٹیوب تو فارغ ہوندا ہے انہوں نہ پتہ ہوندا میں مرد دا، نہ پتہ ہوندا میں عورت دا، نہ پتہ ہوندا میں کی ہے، تو یوٹیوب نے ہوندا پڑھ کے ایسا کچومر کڑیا نا انہوں سمجھ کو نہیں آ رہی میں جانا کڑے پاس۔ چند دن قبل میرے کو ایک دوست آیا نا، انہوں چند ایک سوال کیتے، انہوں نے سن انہوں سوال کیتے، میں جو میں پوچھا میں کہ حضور میں پوچھ سکتا ہوں کہ تساں پڑھے کتنے نے؟ نہیں میں نہیں دسنا کتنے پڑھے نے، وہ کتنے پڑھے سن؟ وہ یوٹیوب تے پڑھے سن۔ میں کہ یار کتاب دا حوالہ دے، جب وہ اعتراض کر رہے ہیں اعتراض تیرا بجا ہے، لیکن کتاب دا کوئی حوالہ تو دے سے کہ نہ دے سے؟ اچھا جی وہ کوئی نہیں دینا، کیوں نہیں دینا؟ پڑھیا ہوگا تو دین، جدو سنی یوٹیوب پہ فیس بک دیکھنی ہے، ساڈا استاد ساڈا ماں ساڈا پیو ساڈا وہ سب کچھ وہ فیس بک ہے یوٹیوب پہ، وہ تو ملنا سانو کچھ ہی۔ بھائی اپنے آپ ذرا واپس لے کے آؤ،
صحابہ کرام علیہم رضوان نو رب نے ایویں انہاں مقام نہیں دیتا. اج اگر اصلی حضرت علی دا جشن مناندے پے ہاں، انہاں دا ذکر خیر پہ کرنے تے دی وجہ اے نہیں کہ او شکل و صورت نو بڑے سونے آئے، بلکہ انہاں شکل و صورت رب نے بنائی ہے جس طرح دی بنا دیتی ہے، سونے نہیں آئے، لیکن اس پیار دا معیار سونا ہونا نہیں. سونے دنیا میں بڑے لگے بندے نے، لیکن یاد رکھیا جی جڑا اللہ دا تے اللہ دے رسول دا نہیں ہوندا اوندا سون بھی کسے کھاتا نہیں پوندا. تو بھائی آؤ اللہ دی بارگاہ دے اندر انہاں بزرگاں دی منیے، من کے چلاں گے تے انشاءاللہ تبارک و تعالی ساری زندگی جنت بن جاسی. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک کریم سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہنی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہنی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گولے قدسی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام کاش محشر جب ان کی یاد ہو اور جسم ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تم مجھ سے خدمت کی قدسی کہے مجھ سے خدمت کی قدسی کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ یا الہی صدقے آل رسول یہ سلام